السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں افطاری کے بارے میں بتانے آیا ہوں کہ افطاری میں ہم کیا کیا غلطی کرتے ہیں جو ہمیں بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات اس چینل پر سب سے پہلے آئے ہیں ان سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ دیکھیے، افطاری کے وقت جو ہوتا ہے وہ دعا کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور ماہ رمضان ایک مبارک اور مقدس مہینہ ہے اور اس میں انسان کی روٹین بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ کھانے کی روٹین الگ، پینے کی الگ، سونے کی الگ، ہر کام کی اس کی روٹین بن جاتی ہے اور صحت بنانے کا بہت بڑا موقع ہے۔ صحت اس میں اور اچھی ہوتی ہے، لیکن صد افسوس کہ ہم جو ہے اپنی صحت کا اور بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ موٹاپا بجائے گھٹنے کے بڑھ جاتا ہے۔ کیونکہ ایک تو افطاری کے وقت ہم دعا مانگنا بھول جاتے ہیں، اور دوسری چیز اللہ رب العزت نے اس وقت ہمارے سامنے طرح طرح کی نعمتیں میسر فرمائی ہیں، ہم کو عطا کی ہیں کہ شاید ہم یہ نعمت پورے سال نہ کھاتے ہوں، لیکن اللہ رب العزت روزے کی برکت سے ہر نعمت ہمارے دسترخوان پر سجا دیتا ہے، ہر نعمت مل جاتی ہے۔ لیکن ہم صبر سے کام نہیں لیتے، ہم بے صبری سے کام لیتے ہیں۔ ہم کھجور جو کھاتے ہیں، کھجور وہ سنت سمجھ کے تو کھاتے ہیں، اور کھانی بھی چاہیے سنت سمجھ کے، لیکن ہم آدھی یا ایک زبردستی لیں گے، اور اس کے بعد جو ہم ٹھنڈا پانی اپنی باڈی پر پھینکتے ہیں نا، اور دھڑا دھڑ 2-3 گلاس ہم خالی پیٹ پانی پھینک دیتے ہیں، تو یاد رکھنا یہ بیماری کی سب سے بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہیں سے بیماریاں بنتی چلی جائیں گی آپ کی۔ بھائی اطمینان کے ساتھ آپ کھجور کھائیں اس وقت، اس سے پیٹ بھی نہیں بھرے گا اور آپ کی انشاءاللہ صحت بھی اچھی ہوگی۔ دوسری چیز، ہم روزہ ٹھنڈا لیتے ہیں، روزہ بھی لینے لگے، اس سے کیا ہوتا ہے گلے کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اسی وقت بریانی بھی چل رہی، تہاری بھی چل رہی، چاول بھی چل رہے، اور پھر کہتے ہیں جی ہمارا گلے کا بیڑا غرق ہو پڑا، ہماری طبیعت صحیح نہیں رہتی۔ طبیعت کیسے صحیح رہے گی کہ ہم نے اپنا خود ہی خیال نہیں رکھا۔ اور ہمیں افطاری کی اتنی جلد بازی رہتی ہے کہ ہم دعا مانگنا بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے مانگنا بھی ہے، ہم افطاری کی دعا بھول جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ابھی بھی وقت ہے اپنی صحت بنانے کا اور اللہ کو راضی کرنے کا۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر ثواب کے اندر اضافہ بڑھا دیتا ہے۔ وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر بتاؤں گا آپ کو کہ مہینہ کون سا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا تھا، اور افطاری کے وقت افطاری سے 5 منٹ پہلے بیٹھ کر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے لو لگائیں، اللہ کو دوست بنائیں، اللہ کو راضی کریں۔ افطاری سے پہلے اللہ کو منائیں، مانگیں اللہ سے، اور کہیں اللہ کہ جیسا اس روزے کا حق تھا میں ادا نہیں کر پایا یا نہیں کر پائی، اور آئندہ مجھے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ روزہ ایک اللہ نے ایسی عبادت بنائی ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
اگر انسان سے کوئی گناہ نہ چھوٹے، اس کو چاہیے کہ وہ روزے کا عادی ہو جائے، روزے کا پابند ہو جائے، پھر انشاءاللہ پھر دیکھو کہ کس طریقے سے ہم پر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی۔ ہم لوگ ذری سی باتوں پر، ذری سی بیماریوں پر، ذرے سے بہانے بنا کر ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم تراویح چھوڑ دیتے ہیں، ہم تلاوت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھنا، مرنے کے بعد ہماری یہی چیز کام آئے گی۔ کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت ہر نیک عمل کا ثواب فرشتوں کے ذریعے دلوائیں گے، لیکن جس وقت روزے کی باری آئے گی، فرشتوں کا آئے گا اب تم ہٹ جاؤ، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اور روزے داروں کے لیے جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ہے ریان۔ اس ریان کے دروازے کے نام کے اندر صرف روزے دار ہی داخل ہو پائیں گے۔ تو ابھی بھی وقت ہے اللہ کو منانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے لو لگانے کا، اللہ کو دوست بنانے کا، ورنہ یہ آنکھ مچ جائے گی۔ آپ پھر چاہے خون کے آنسو بہا لینا، چاہے پانی کے آنسو بہا لینا، وہ پانی کا آنسو، خون کا قطرہ کوئی کسی کام کا نہیں آئے گا۔ نہ جانے کہ اگلا رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کتنے نوجوان پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے ہمارے ساتھ سحری کری، ہمارے ساتھ روزے رکھے، ہمارے ساتھ تلاوت کری، ہمارے ساتھ ذکر اللہ کرا، ہمارے ساتھ ہر طرح کی عبادت میں شریک رہے، حتیٰ کہ وہ عید بھی ہمارے ساتھ شریک رہے، لیکن اللہ کے فیصلے کے مطابق وہ اپنی قبر پر جا پہنچے۔ نہ معلوم کہ اللہ نے ہمارا فیصلہ کیا فرما رکھا ہوگا، کہ زندوں کی فہرست کے اندر نام ہے ہمارا یا مردوں کی فہرست کے اندر نام ہے ہمارا، تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں نئے سلسلہ، جب تک آپ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔